اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار. صلوات عنایت فرما دیجئے. آپ سے درخواست گزاروں مرحوم خواجہ محمد طفیل بانی جامعۃ المنتظر، مرحوم خواجہ محمد اشرف، مرحوم خواجہ عبدالعلی، مرحوم خواجہ نیاز احمد اور اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین تمام شہدائے ملت جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ اور فرما دیجیے. بسم اللہ. اور مجلس کے اختتام تک نہیں معلوم ہوتا کیا ظاہر ہے کہ سینہ زنی نوحہ خانی اور سینہ زنی بھی ہوتی ہے. یہ دعا ہے مظفر نقوی صاحب، شاعر اہل بیت، جانتے ہیں آپ، مریض ہیں بلال ساتھی صاحب، اور ہماری بہت عزیز بچی ایک مریض ہے. اپنے بھی سب مریضوں کو شامل کر کے دعا کیجئے بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے. آپ نے تو اتنی بلند آواز سے صلوات بھیج دی کہ پورے محلہ بھی سوتے سے اٹھ گیا ہوگا. اور وہ لوگ کہ جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، الذین یذکرون اللہ، ذکر کرتے نہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کو ذکر کرتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں. کیا حالت ہے ان کی؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس عبادت کے ذریعے سے وہ غور و فکر کرتے ہیں کائنات کی وسعتوں میں، کہ آسمان کیوں خلق ہوئے، یہ زمین کیوں خلق ہوئی، کس کے لیے خلق ہوئی، کس کے لیے اللہ نے یہ بزم سجائی ہے، کیا ضرورت تھی اس کو یہ سب سجانے کی، کیا حکمت ہے. سوالات ہیں نا، ذہن میں ابھرتے چلے جاتے ہیں. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ہر انسان کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے جہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن سوچتا ہے کہاں سے آیا، کیوں آیا، نہ آتا تو کیا فرق پڑ جاتا، پہلے آتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس زمانے میں چلا جاتا، مگر پھر تو مر چکا ہوتا، اچھا ہوا کہ ابھی ہوں تاکہ زندہ ہوں، نظر تو آ رہا ہے. یہ مختلف سوالات آتے. کیوں مانا جائے؟ انسان کی فطرت ہے کہ ماننا ہے خدا کو، یہ انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان کی، وہ چاہے اتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو. میں تو بہت قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے میں نے، اور دیکھ رہا ہوں، آپ کے بھی یقیناً بہت سارے لوگوں نے مشاہدات کیے ہوں گے کہ اتھیسٹ ہو، ملحد ہو، دہریہ ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے بھی ماننا پڑتا ہے کہ کچھ ہے. جہاں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں سمجھ سے بالت رہے، وہ فطرت نام لے، نیچر نام لے، کچھ لے، ماننا پڑتا ہے. انسان کی فطرت میں ہے کہ کسی کو ماننا ہے، مگر یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ اپنی مرضی کا ماننا ہے. اللہ کو تو ماننا ہے، عبادت تو کرنی ہے، مگر معبود ویسا جیسا میں چاہوں، عبادت ویسی جو میرے دل کو بھائے. عبادت کروں گا مگر اپنی مرضی کی کروں گا. یہ بھی انسان کی ایک مشکل ہے کہ خدا کی تلاش میں بھی رہتا ہے، خدا کو یاد بھی کرتا ہے، مشکلوں میں پکارتا بھی ہے، مشکل حل بھی ہو جاتی ہے، عقیدہ اور پکا ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا ایسا؟ بھائی ہندو دعائیں مانگتے نہیں مانگتے، ان کو ملتا ہے نہیں ملتا. عیسائی دعائیں مانگتے نہیں مانگتے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہودی بھی تو دعا مانگتے ہیں، ان کو بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے بھی مکاتب کے لوگ ہیں، آخر سب کو مل رہا ہے نا. سب جگہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، منتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، مندروں میں جا رہے ہیں، مساجد میں جا رہے ہیں، روزوں پہ جا رہے ہیں، جہاں جہاں ان کی بات گئے چڑھاوے چڑھانے جاتے ہیں. دیکھ لیجیے پوری دنیا کو دیکھ لیجیے، تو مل رہا ہے نا سب کو. لہٰذا سب کا عقیدہ بھی پکا بھی. مجھے تو دے دیا، ماں کالی دیوی نے دے دیا مجھے، ہنومان جی نے دے دیا مجھے، گھڑیش جی نے بیٹا دے دیا مجھے، ان کے دیوتا ہے سارے. ہم تو وہاں جاتے رہتے تو سب دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں کیا. پچھلے سال منت مانی تھی، بیٹا مل گیا.
دینے والی ایک ہی ذات ہے، دینے والی یہ یقین سب کا ہے کہ کوئی ہے. اور ایک اور آپ کو مقدمتاً کیونکہ شروع میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ ذہنی امانگی ہو جائے آگے جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے، یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا، یہ 99% مذاہب کی جو تان ٹوٹتی ہے پیچھے جا کے توحید پہ. یہ بعد میں لوگ بگاڑتے ہیں دین کو، جن کے ہتھے چڑھ جاتا ہے نا دین، وہ بگاڑتے ہیں. وہ گوتم بدھ کی تعلیماتوں، کنفیوشس کی تعلیماتوں، مانی کی تعلیماتوں، بہزاد کی تعلیماتوں، مزدق کی تحریک، جتنی بھی تحریکیں ہیں مذہبی، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟ کسی نہ کسی نبی یا وسیع کے ساتھ. بعد میں لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں نا اپنے مفادات کے لیے، اپنی اپنی دکانیں الگ سجانے کے لیے، کاروبار سجانے کے لیے. لیکن جب میں نے دیکھا ادیان عالم کا، تھوڑا سا ظاہر ہے کتنا مطالعہ تو وسیع نہیں میرا، لیکن جتنا میں نے پڑھا تو مجھے ایک چیز مشترک نظر آئی کہ سب کو خدا کی تلاش ہے. سب کو خدا کی تلاش ہے کہ وہ حقیقت مل جائے. وہ حقیقت کیسے ملے؟ اس کی تلاش میں سرگرداں ہے ہر شخص. اب یہی تلاش کرنا ہوتا ہے کہ فرق جب انسان کو اتنا معلوم ہو جائے کہ بھئی معبود کو ماننا ہے، معبود کی تلاش ہے، عبادت کرنی ہے، اپنی مرضی کی نہیں کرنی ہے. معبود ایسا نہیں جیسا میں چاہوں، یہ کہنے کا حق صرف اور صرف ایک ذات کو ہے. اس ذات گرامی کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اب آج اسی پر دلیل دیں گے نا، آپ کو بتائیں گے کہ کیوں، کیسے. مولا نے جو جملہ کہا، یہ لفظ کہا، مولا کا فرمان ہے. ظاہر ہے آپ سوچیں نا مولا نے کیا فرمایا کہ جیسا میں چاہتا تھا ویسا تو خدا ہے. ہر آدمی کہہ سکتا ہے یہ بات، انبیاء نے نہیں کہی. یا یہ جملہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سجدہ ہے، یا پیغمبر گرامی پہ سجدہ ہے. یہ جملہ دلیل دے دیں گے نا. سجدہ ہے یا علی پر، اور کسی پر نہیں سجدہ. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جیسا چاہتا تھا. تو کیسا چاہتا تھا تجھے کیا پتا؟ میں کیسا چاہتا تھا مجھے کیا پتا؟ یہ تو صرف علی اور محمد کو معلوم ہے کہ کیسا ہے خدا، کیا ہے. ابھی بتا دیں گے کیا ہے. جیسا میں چاہتا تھا تو ویسا میرا معبود ہے. مالک اب مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو اللہ نے علی کو ویسا بنایا کہ نہیں بنایا؟ جیسا اللہ چاہتا تھا کہ ایک انسان کامل بن کر آئے ویسا بنایا کہ نہیں بنایا؟ جتنے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ذہن میں سب دور کر دیں گے، بے فکر رہیے آپ. ہم نے کہا انسان کامل، ہم کہہ رہے ہیں بشر، ہم نور کی بات ہی نہیں کر رہے. منزل تو پتا چلے کیا ہے. انسان کی تو معلوم ہوگا کہ عبدیت کی ایک منزل وہ ہوتی ہے جہاں نور عبد کے تابع ہو جاتا ہے. سنیے گا دلائل، ابھی سنیے گا، مقدمہ بنا رہا ہوں. تیار بیٹھے ہیں نا؟ آپ کی صلوات مجھے بتائے گی کتنے تیار ہیں. یہ صلوات کا بھی بڑا لطیفہ ہے. میں نے کہا صلوات سنائی تو لوگوں نے وہ صلواتیں سنانا شروع کی مجھے. مجلس سے باہر نکل کے پھر مجھے پتا چلا کہ صلوات کے دو مطلب ہوتے ہیں بھائی. میں تو ایک ہی مطلب جانتا تھا. صلواتیں کئی قسم کی سنائی جاتی ہیں. ایک اور صلوات عنایت فرما دیجئے. خیر، جس نے یہ کہا ہے کیوں کہا؟ کیا منزل ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اتنا آسان تھوڑی اس منزل سے گزر جانا. کون لوگ ہیں اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے جب منصب بانٹے ہیں تو انبیاء کو اگر کوئی سب سے بڑا منصب دیا ہے تو عبد کا. کیا منصب دیا ہے؟ شروع کرتے ہیں بات کو. کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن. پہلے عبد ہے میرا، بعد میں رسول ہے. کلمے میں پہلے عبد ہے. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ. یہ بندہ ہے کیا جس پہ لوگ گھبرا جاتے ہیں؟ بندہ بنا دیا، بشر بنا دیا، انسان بنا دیا. سنو تو صحیح کیا ہے بندگی کی منزلیں کیا ہیں. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یعنی جو کچھ بھی ہے کائنات میں اللہ کا نور ہر جگہ کار فرما ہے.
اگر ایک خاک کا ذرہ ہے تو اس میں بھی اللہ کا جلوہ لوگ دیکھ لیتے ہیں. کلی میں، پھول میں، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کا نور. تو منزلیں ہوئی کہ نہیں ہوئی نور کی؟ ذرے میں بھی نور ہے، پھول پتی میں بھی نور ہے، پانی میں بھی نور ہے، آسمان، سب جگہ. اللہ نور السماوات والارض، محیط ہے اس کا نور، پورے عالمین پر اس کا نور محیط ہے. ہر جگہ کار فرما ہے نا. اس نور کی منزلیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نور کا معنی کیا ہے انگلش میں؟ لائٹ، اردو میں روشنی، یہی ہے نا. نور روشنی اردو میں، اور انگریزی میں لائٹ، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں چیز. موم بتی نور، لالٹین دوسری منزل، بلب نور. یہ اتنی بڑی بڑی لائٹیں جو میری آنکھیں چندھیا رہی ہیں، یہ بھی نور ہے نا. منزلیں بنتی چلی گئی نا، منزلیں بنتی چلی گئی نا. نور کی منزلیں ہیں نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پھر وہ آخری منزلیں آ جائے گی. بات تو وہاں تک بھی پہنچا دیں گے آج، نہیں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور الگ ہے. لیکن اللہ نے اپنے رسول کو کیا کہا؟ عبد، میرا عبد ہے. کیا ہے یہ عبدیت؟ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین. نوح پر سلام ہو ان عالمین میں، اور بے شک ہم نیکیاں کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کون ہے؟ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے. کیا منصب دیا جناب نوح کو؟ عالمین میں سلام بھیجنے کو. تو وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے. کیا منصب ہے یہ؟ کیا منصب ہے بندگی کا؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، اسی سورہ صافات میں سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین وانہما من عبادنا المؤمنین. موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک نیکیاں کرنے والوں کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں، اور یہ دونوں ہمارے مومن بندے ہیں. کیا کہا؟ مومن بندے ہیں. وَعْبُدْ عَبْدَنَا ابراہیم و یعقوب، ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میرے بندوں، اے رسول ذکر کیجئے میرے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا. کیا کہا؟ عبد، وعبد، وذکر عبدنا، میرے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے. وعبد عبدنا داؤد ذا الایدی وانہ اواب. اے رسول میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے جو صاحب قدرت ہے، اللہ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والا ہے. وعبد عبدنا ایوب، میرے صابر بندے ایوب کا ذکر کیجئے. سمجھ میں آ رہا ہے عبد کی منزل کیا ہے؟ اللہ جب منصب دے رہا ہے تو یہ منصب دے رہا ہے، عبد کا منصب دے رہا ہے. یہ عبد کون؟ ملائکہ کا مسجود، ملائکہ کو سجدہ کرنا پڑا. آئیے، بڑی مشکل میں نے آپ کو ڈالا ہے اور بڑی آسانی سے نکالوں گا اس مشکل سے. مزہ نہیں آتا ورنہ جب تک ذہنوں میں سوالات پیدا نہ ہو پھر بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو روایتیں سن لیجئے. ایک حدیث رسول پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان 70,000 حجابات ہیں. کتنے؟ 70,000 حجابات. اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا کائنات کی ہر شے جل جائے گی. حدیث رسول. اور جہاں میں پڑھتا ہوں آپ کو جانتے ہیں کہ ذمہ داری کی جگہ ہے، میں ایسے تھوڑی بات کر کے چلا جاؤں گا. پھر آج کل تو یہ ویڈیو نے بھی مصیبت کی ہوئی ہے، ہر چیز ٹیپ ہوتی. کہا تھا، دیکھیں کہا تھا نہیں کہا تھا. تو حدیث ہے کہ اللہ کے سوا ہر شے جل جائے گی اگر یہ 70,000 حجابات ہٹا دیے جائیں. اللہ کے سوا ہر شے جل جائے گی. اب آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول. بس ایک بار آپ کو زحمت دوں گا، میرے بچے جوان بہت سارے آنا شروع ہو گئے، اب تھوڑا تھوڑا سا آگے کی سائے آئیں گے، 50-60 آدمیوں کی جگہ بن جائے گی. ایک بار سلوات بھیجتے ہوئے ایک بار زحمت کر لیجیے، آگے بڑھائیے.
آگے بڑھائیے. میرے دائیں بھی جگہ ہے بائیں بھی جگہ ہے, دونوں طرف جگہ ہے, دونوں طرف جگہ ہے. ایک بار آپ کو زحمت ضرور ہوگی, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ بعد میں جو آتے ہیں پیچھے سے آتے ہیں پھر ڈسٹرب ہوتا ہے مجمع, تو وہیں بیٹھتے جائیں گے اور اچھا بھی لگے گا. سب مل مل کے شانے سے شانہ ملا کر بیٹھیے ایک ساتھ. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد اور آل محمد پر. اب دیکھیے کہ عبد ہے کیا. یہ جو ہم بحث میں پڑھ رہے ہیں, بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی آپ کے دماغ سے, نور بشر والی. اس بحث میں ہی نہیں پڑھیں گے, اپنا وقت ضائع نہیں کیجیے گا پھر کبھی. چھٹے امام سے آپ کے ایک شاگرد نے سوال کیا, فرزند رسول عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا العبد حروف ثلاثۃ. عبد 3 حرفوں سے بنا ہے, العین والباء والدال. عین, با اور دال. عبد اس کا مرکب ہے. العین علم باللہ, عین سے مراد ہے اللہ کا علم. جہاں تک صحیح ہے, جہاں تک کوشش ہے, وہی جو میں نے جہاں سے بات شروع کیا کہ خدا کی تلاش, اللہ کی تلاش ڈھونڈو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہارے خون میں, رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہوں, شہرک سے قریب ہو, ڈھونڈو تو صحیح, تمہارے وجود میں ہوں, باہر نہیں ہو. عرفا یہ جملہ کہہ دینا پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں منصور کی طرح. منصور حلاج نہیں تو نعرہ لگایا تھا ان الحق, برداشت نہیں کر سکا جب اسے پتا چلا کہ یہی تو ہے سب کچھ, وجود میں ہی تو میرے سب کچھ ہے, میں ڈھونڈ کہاں رہا ہوں, میرے وجود میں. لوگوں نے کہا کافر ہے, مرتد ہو گیا, خدائی کا نعرہ کر دیا, پھانسی چڑھا دیا بیچارے کو, چڑھ گیا. لیکن جانتا تھا ان الحق کا مطلب کیا ہے, اندر ہے جو کچھ ہے, باہر کہاں تلاش کر رہے ہو, اپنے میں تلاش کرو. ایسے ہی ہے نا. اب یہی معصوم کا قول نہیں, مولا کا قول نہیں, من عرف نفسہ عرفہ, اپنے کو پہچان لینا, اپنے کو پہچان لے. رب مل کے بات بدل گئی. منصور معصوم نہیں تھا, اس نے ان الحق کہہ دیا, اس کی گردن اڑا دی. لیکن معصوم نے کیا فرمایا, من عرف نفسہ عرف رب, اپنے آپ کو پہچان لے, رب کو پہچان لے گا. العین علم باللہ والباء بونہ امن سوا, اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کے سامنے سر نہ جھکانا. کیا مطلب؟ سر نہ جھکانے سے کسی وہم میں نہ پڑ جائیے. اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھنا, اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہ سمجھنا, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھنا. معصوم فرماتے ہیں جھکنا اور ہے, استاد کے قدموں کو چھونا عبادت ہے, ماں کے قدموں پہ سر رکھ دینا عبادت ہے, باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا عبادت ہے, استاد کے ہاتھوں کو بوسہ دینا عبادت ہے. اس میں پڑھ چکے ہیں کبھی عشرے میں, یہی لاہور میں کہیں ہم تفصیل سے, وہ الگ ہے. خدا سمجھ کے کسی کے سامنے سجدہ کرنا بونہ امن سوا, خبردار جو اللہ سمجھ کے کسی اور کے سامنے جھکے, کسی کو معبود نہ سمجھنا اللہ کے سوا. کریں گے اس پہ بات, لیکن ابھی یہ بات مکمل. والدال, دال سے فرماتے دنوہ بلا کیف ولا حجاب. دال سے مراد ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایسی قربت, ایسی قربت کہ درمیان میں نہ کوئی حجاب ہو نہ کوئی رکاوٹ ہو. اب میرے دوست کہہ کے دیکھا, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے, آپ ہی لوگ شور مچاتے ہو وسیلہ 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 وسیلہ. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے امام نے بھی یہی فرمایا, دونوں وہ بلا کیفن والا حجاب, ایسی قربت کہ عبد اور معبود کے درمیان میں نہ کوئی رکاوٹ ہو, نہ کوئی حجاب ہو, نہ کوئی پردہ ہو. آئیے اس اعتراض کے بھی جواب ہو جائیں گے. وہ حدیث سنی آپ نے, ذہن میں ہے نا کہ 70,000 حجابات اگر ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب ختم. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے عبد کے معنی, یہ تو نہیں کہا جا امام نے کہ ہر آدمی اس منزل میں پہنچ گیا. آپ نے تو حقیقت عبد بتائی کہ حقیقت عبد یہ ہے کہ ایسی قربت کی منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں نہ کوئی حجاب ہو, جہاں نہ کوئی پردہ ہو, نہ کوئی رکاوٹ ہو. لیجئے نتیجہ اب آپ, شب معراج
جناب جبرائیل کون ہے؟ ساری قوتوں کے مظہر، ملائکہ کے سردار ہیں کہ نہیں؟ تمام ملائکہ کے سردار، سید الملائکہ روح الامین، پورا سسٹم چلا رہے دنیا کا. یہ ملائکہ چھائے، کسی کا یہ کام، کسی کا وہ کام، کسی کا وہ کام. اللہ نے ایک نظام دیا نا، اس پورے نظام کا سربراہ کون بنایا؟ جناب جبرائیل روح الامین، جو واسطہ ہے پیغمبر کے اور اللہ کے درمیان، یعنی تمام قوتوں کا مظہر، تمام مخلوقات میں طاقتور جناب جبرائیل، انبیاء سے رابطے کا ذریعہ، سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار، مخلوقات کی طاقت کا مظہر. سنیے نتیجہ کیا ہوا. سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد رک گئے. رسول نے کہا جبرائیل آگے کیوں نہیں چلتے؟ کہا اب یہاں سے آگے تھوڑی جا سکتا. بال برابر بھی آگے بڑھا، سوئی برابر آگے بڑھا، بالوں پر جل جائیں گے. اب رسول کی حدیث یاد رکھیے. کون سی منزل ہے وہ؟ کہ اگر سب حجابات ہٹا دیے جائیں، اللہ کے سوا ساری مخلوقات جل جائیں گی. جبرائیل نے اعلان کر دیا کہ مخلوقات کی آخری منزل جہاں پر آتی ہے، محمد کی منزل شروع ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جہاں ساری مخلوقات کی سرحد ختم، وہاں سے وہ منزل شروع. یہ ہے وہ عبد دنوہ بلا کیف ولا حجاب. یہ آخری منزل ہے عبدیت کی کہ اس طرح معبود کے سامنے جاتا ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی حجاب ہے. بس اس لیے جب معراج کرائی، سب منصب دیے. رحمت للعالمین بھی ہے، سید الانبیاء بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشیر بھی، نذیر بھی، مدثر بھی، مزمل بھی. یہ سب لقب دیے کہ نہیں دیے؟ لیکن جب معراج کرائی تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. لائق تسبیح ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے. اب غلط فہمی دور ہو گئی. اتنی زور سے بھیج دی صلوات. تو بابا خدا کے بندو اتنی محنت سے مطلب پیش کرو، صلوات آپ کی ایسی کہ مجھے بھی اترنا دور کریں. سمجھ میں آیا؟ اب بندگی کی منزل سمجھ میں آئی کہ بندگی کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. بابرکت ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات. بابرکت یہاں ترجمہ ہے منزہ ہے وہ ذات، لائق تسبیح ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو کیا کہا؟ عبد وہ منزل ہے. جب اس منزل پر عبد پہنچ جائے تو نور اور بشر کی بحث میں نہ پڑو. کیوں؟ اس لیے کہ عبدیت وہ منزل ہے کہ نور تابع ہو جائے گا. اب یہ عبدیت اس منزل پر پہنچ جائے، سورج کو اشارہ کرے تو پلٹے گا کہ نہیں پلٹے گا؟ نور ہے نا. عبد کی آخری منزل کیا ہے؟ چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے کر دے، اور عبد کی مرضی ہو تو ستارہ سکڑ کے آنگن میں آ جائے گا. جب اتنی دلیل دے دی تو اب ستارے کی حدیث پہ اعتراض کیسا؟ انہی کی تو بات کر رہا ہوں جو سورج کو پلٹا دیتے ہیں، انہی کی تو بات کر رہا ہوں جو چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. تو اب اس پہ بحث کرنا کہ ستارہ اترا یا نہیں اترا، فضول ہوا کہ نہیں ہوا؟ عبدیت کی منزل ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. یعنی بندگی سے بڑا کوئی منصب نہیں، باقی سب بعد میں. پہلے میرا بندہ ہے، پہلے میرا بندہ ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں کہا مولا نے
کفا بھی فخرن ان اکون لکا عبدن، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. یہ مولا فرما رہے ہیں کفا بھی فخرن ان اکون لکا عبدن، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کیوں کہا؟ اب وہ پہلو تو سن لیجئے. ایسے کیسے مولا یہ فرما دیتے؟ ارے پیچھے حالات تو دیکھیں کیا ہوئے. ایک اور روایت پڑھوں، مولا نے فرمایا ما شککت فی الحق مذ ارایتہ، مجھے کبھی حق میں شک نہیں ہوا جب سے مجھے دکھایا گیا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بتایا گیا، سنایا گیا، لکھایا گیا، پڑھایا گیا. مذ ارایتہ، جب سے مجھے حق دکھایا گیا مجھے کبھی شک نہیں ہوا. کہاں دیکھا یہ حق علی نے؟ دیکھنے کی بات ہے، علماء کا مجمع ہے جناب. میرے بچے بھی بیٹھے ہیں، طالب علم بھی، نورانی مجمع بھی بیٹھا ہے. ایسے تھوڑی ہوا میں بات کر کے جا رہا ہوں. حضور ہے تو ہوں، جب سے مجھے دکھایا گیا. بتانے کی بات نہیں ہے، پڑھانے کی بات نہیں ہے، سکھانے کی بات نہیں ہے، سنانے کی بات نہیں ہے. موضوع ہے تو ہوں، جب سے مجھے دکھایا گیا. مولا کہاں دکھایا گیا؟ مولا کہاں دکھایا گیا؟ اور کسی میں تو جرت نہیں ہوئی یہ جملہ کہہ دیتا. علی نے جب کہا تو کیا مطلب ہے؟ دیکھا. دیکھا کہاں دیکھا؟ وہی دیکھا جہاں سے شک ہو گیا تھا لوگوں کو. آج تک وہ احمق شک میں پڑا ہوا ہے. نصیری، ارے تو کہاں اور میں علی کا شیعہ کہاں؟ تو نے ذرا سی جھلک دیکھی بہک گیا. تو اس وادی کا تھا ہی نہیں. تجھے کیا معلوم کہ یہ سمندر کیا ہے علی کے عشق کا؟ تجھ سے تو ذرا سی جھلک برداشت نہیں ہوئی. دین گواہ بیٹھا، دین گواہ بیٹھا. لوگ تعریفیں کرتے ہیں، میں نہیں تعریف وارف کرتا بابا. جس کو علی نے ٹھکرا دیا اس سے میرا کیا واسطہ ہے؟ میرا کیا واسطہ؟ لوگ بڑے شعر بھی کہتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں. کیا جاؤ، کیوں؟ اس میں ظرف نہیں تھا، اس میں ظرف نہیں تھا. شاعر نے کسی بھی پس منظر میں کہا ہو، مگر میں تو ہمیشہ اسی تناظر میں کہتا ہوں کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو. یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ارے وہ کہاں اور تم جیسے علی کے شیعہ کہاں جو اپنے مولا کے پابند ہیں. اس نے تو ایک جھلک دیکھی پاگل ہو گیا. دیوانی گواہ، اپنا ایمان ہی گواہ بیٹھا. پتہ ہی نہیں چلا مولا نے راندے درگاہ کر دیا. ارے قمبر کیوں نہیں ہوا گمراہ؟ میسم کیوں نہیں بنا نصیری؟ عمار یاسر کیوں نہیں بنا؟ فضا کیوں نہیں بنی؟ جنہوں نے اس ماحول میں، اس آنگن میں، ان کرامتوں میں، ان معجزات میں پرورش پائی، ان کو پہلے بننا چاہیے تھا. ظرف چاہیے. عشق اہل بیت کی وادی میں جانے کے لیے کم ظرف کیا جائے گا وہاں؟ اسے کیا معلوم کیا ہے علی؟ تو شک تو وہیں سے پڑا نا جب لہجہ سنا. ارے تو خدا کے بندو، کبھی پڑھ چکا ہوں، تفصیل نہیں جاؤں گا، بس ایک منٹ میں گزرنا چاہتا ہوں. ارے وہ میزبان ہے. وہ میزبان کون ہے؟ جس نے اس مہمان کے لیے اس بزم ہستی کو سجایا ہے. وہی تو مزاج رسالت کا خالق ہے کہ نہیں؟ تو جب اتنے پروٹوکول کے ساتھ بلوا رہا ہے مہمان کو تو کیا نہیں جانتا کہ گفتگو تو کرنی ہے؟ گفتگو تو کرنی ہے نا بھائی. کلیم جناب موسیٰ سے گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کلیم کلام تو کیا ہے نا، کلام تو کرنا ہے. تو میزبان کو نہیں معلوم کہ کون سا لہجہ کانوں میں رس گھولے گا. اسے نہیں معلوم کہ کون سا لہجہ اس کے کانوں میں رس گھولے گا. اس سے بہک گیا وہ. ہم بہکنے والے تھوڑی ہیں بھائی. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں ڈوبے رہیں، اسی مے خانے میں.
تاکہ نئی نئی چیزیں کشف ہوتی رہے، پتہ چلتا رہے. وہ ذرا سی پی کے ہی بہک گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کچھ، اسے کیا معلوم. تو اب سمجھ میں آئی بات. ما شککت فی الحق مذ اریتہ، جب سے مجھے حق دکھایا گیا. دکھانا اور ہے، بتانا اور ہے. تو کیسے گوارا کرتا رسول کا نور کے مالک تو نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور. انا وعلی من نور واحد، ہم دونوں کو تو نے ایک نور سے بنایا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے رسول نے کبھی خواہش کی نہیں، اللہ جانتا ہے. موسیٰ تھوڑی ہے رسول. موسیٰ نے کہا تھا میرا بھائی دے، میرے گھر سے دے. ہارون ہو، پڑھ چکا ہوں، ہارون ہو میرا بھائی ہو، میرے گھر سے ہو. رسول نے ایسی کوئی دعا نہیں مانگی. رسول تو کہتے تھے اپنی بارگاہ سے دینا جو بھی دینا ہو. شاید کل یا پرسوں پڑھا ہے میں نے، اشارہ کرنا ہو اپنی بارگاہ سے دینا. وجلی من لدنک سلطانا نصیرا، مددگار طاقتور مدد اپنی بارگاہ سے دینا. تو اس نے دیا ہے. تو رسول نہیں اللہ نہیں جانتا مزاج میرے حبیب کا مزاج کیا ہے. کیسے گوارا کرے گا شب ہجرت میں سونے والے علی کو وہاں نہ پائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا لہجہ موجود ہے، لہجہ موجود ہے. مذ اریتہ بتا رہا ہے کہ علی کی منزل کیا ہے بندگی کی. اور کیونکہ علی نے، اب ایک اور غلط فہمی دور کر دوں، ذاکرین بہت ڈرتے ہیں جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. اور خدا کے بندو حقیقت عبدیت محمدی کو سمجھو پہلے، پھر تمہیں مولا کے جملے کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. کیونکہ رسول کا فرمان کیا ہے؟ کسی نے نہیں پہچانا خدا کو سوائے میرے اور علی کے. کسی نے نہیں پہچانا علی کو سوائے میرے اور خدا کے. اور کسی نے مجھے نہیں پہچانا سوائے علی اور خدا کے. جو محمد کی عبدیت کی منزل کو جانتا ہے وہاں وہی یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے. انا عبید من عباد محمد. ارے جس بندگی کی علی بات کر رہا ہے تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بندگی یہاں نہیں، وہ سدرۃ المنتہا سے آگے کی ہے. اب مسئلہ سمجھ دو بیٹا، اب سمجھ میں آئی بات؟ ڈرتے ہیں ذاکرین، ڈرتے ہیں ذاکرین، لوگوں سے ڈرتے ہیں. یہ کیسے کہہ دوں انا عبید من عباد محمد؟ مولا نے فرمایا محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اور خدا کے بندو جاؤ تو صحیح وادی میں، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ پوری کائنات محمد کی غلامی میں ہے، پوری کائنات. اور یہ علی کی انکساری، کوئی علی کی منزل پہ نہیں، لیکن اپنے محبوب کو بڑا بتانے کے لیے، اپنے چاہنے والے شیعوں کو سمجھانے کے لیے کہ علی سب کچھ ہے مگر پہلے محمد ہے. علی سب کچھ ہے مگر علی کا بھی ایک محبوب ہے جس کا نام ہے محمد. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اس انکساری کی منزل پر میرا مولا جا کے فرما رہا ہے انا عبید من عباد محمد. کیوں؟ علی کے سوا کوئی محمد کی منزل جانتا کہاں ہے؟ رسول کا فرمان ہے نا. علی کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں کہ یہ عبدیت کی کون سی منزل ہے. اس لیے اللہ نے جب منصب دیا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے محمد کو. کون عبد ہے یہ؟ ہم تم جیسا سمجھ لیا. وہ جو منزلیں بتائیں میں نے، درجات بتائیں کہ عبدیت کون سی ہے؟ جہاں ساری مخلوقات کی طاقت کا مظہر رک جائے. اور گواہی دے دی نا اس حدیث کی جو مولا نے، جو رسول نے فرمایا کہ ہر شے جل جائے گی. گواہی دی جبرائیل نے، اب نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا. گیا جل جاؤں گا. محمد نے آگے بڑھ کر بتایا مخلوقات اور ہے، نور محمد اور ہے. مخلوقات اور ہے، نور مرتضوی اور ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں عبدیت کی منزل، اس لیے جھگڑا کرتے رہتے ہیں. عبدیت ہر رسول کو اللہ نے کیا کہا؟ جناب عیسیٰ نے انی عبداللہ، میں اللہ کا
اب ایک مطلب اور آپ کو دے کر جا رہا ہوں، فراموش نہ کیجئے گا، کبھی فراموش نہ کریں گے، جوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، نچوڑ ہے۔ کچھ چیزیں یقیناً اتنی مجلسیں پڑھتا ہوں، کچھ تکراری ہو جاتی ہوں گے، معاف کر دیا کیجئے، کیونکہ دن میں 3-4 مجلسیں پڑھے، آج بھی کو نہیں ذہن میں رہتی باتیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہو یہ تو پڑھ دیا تھا فلاں جگہ، بڑھاپا بھی آتا جا رہا ہے تو بھولتا بھی جا رہا ہوں، کیا کروں۔ لیکن خیر، جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، قال انی عبداللہ، اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جناب عیسیٰ نے گواہی دی، جناب یحییٰ نے گواہی دی، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک بار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، القابات اور کنیات فلسفہ رکھتے ہیں۔ ابو القاسم کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی اور چھٹے امام کی حدیث بھی بیان کی تھی، بس سرسری گزر جاتا ہوں تاکہ جس نے یاد آ جائے کہ ابو القاسم کنیت کیوں ہے رسول کی۔ چھٹے امام سے پوچھا ایک نے تو آپ نے فرمایا کیونکہ بیٹے کا نام قاسم تھا اس لیے ابو القاسم۔ پھر اس نے یہی سوال کیا کہ مولا میں پوچھ رہا ہوں ابو القاسم کنیت کیوں؟ معصوم سمجھ گئے کہ آگے کی منزل کا ہے بھائی، یہ آگے کی منزل کا آدمی ہے۔ معصوم نے کہا اس لیے سن کہ اللہ نے استاد اور شاگرد کے رشتے کو باپ اور بیٹے کا رشتہ قرار دیا ہے۔ میرے جد علی نے جو کچھ بھی سیکھا رسول سے سیکھا۔ اب یہ نہ سوچئے گا کہ یہاں سیکھا کہ وہاں سیکھا، جہاں بھی سیکھا۔ مشکل حل ہو گئی نا ایک جملے سے، جہاں بھی سیکھا رسول سے سیکھا۔ مولا فرماتے خدا کا رسول مجھے علم کا ایک باب تعلیم دیتا تھا، میں 1000 باب خود ہی۔ فارمولہ ہے نا، جس نے میتھمیٹک کا فارمولہ یاد کر لیا سوال کہیں سے بھی آ جائے۔ بہترین شاگرد کون سا ہوتا ہے؟ وہ فارمولہ یاد ہے اسے حل کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک تعلیم دیتے تھے، میں 1000 باب خود کھول لیتا تھا۔ ایسے ہے نا، یہ قول ہے مولا۔ جو کچھ سیکھا میرے جد نے رسول سے سیکھا، اور میرا جد ہے قسیم النار والجنہ، میرا جد علی ہے قاسم جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرے گا۔ اور کیونکہ رسول اور علی میں رشتہ ہے باپ بیٹے کا، استاد اور شاگرد کا، علی ہے قاسم تو رسول ہے ابو القاسم۔ مت گھبرائیے، مت گھبرائیے، ابھی آپ کو بتا دیتے۔ اس لیے کنیت 70 بار پوچھتا مولا، 70 بار الگ جواب دیتے، سب صحیح ہوتے۔ منزلیں ہیں نا، منزلیں۔ اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَن نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ، ہم گروہ انبیاء، اور یہی معصومین پہ بھی آتا ہے، ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، جتنا وہ ہضم کر سکے۔ ڈبل ڈوز دے دو گے، جلدی صحت یاب کرنے کے چکر میں مریض تباہ ہو جائے گا، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہوا۔ اتنی ڈبل ڈوزیں دی گئیں، مصیبت پڑ گئی۔ مریض کا حال دیکھو، اس کی نفس پہ ہاتھ رکھو، پھر آہستہ آہستہ اس کو وہاں تک لے کر آؤ جہاں اسے اصل ڈوز دینی ہے۔ پہلی ہی لمحے میں اصل ڈوز دے دو گے بیچارہ گیا کام سے، چھٹی ہو گئی۔ ڈاکٹروں سے میں نے یہی سیکھا، یعنی جو وہ بتاتے کہ بھئی ایسے ایک دم نہیں دے دو تو مرا جائے گا، عادی بناؤ نا، اپنے ساتھ لے کر آؤ، ذہنی امانگی کرو، پھر بات بتاؤ کہ بابا بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ ابو تراب کنیت ہے مولا کی، لقب ہے۔ تراب نام کا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں ہے نا۔ بس یہ کنیت اور القابات کیا ہے؟ اس میں حکمتیں ہیں، حکمتیں۔ پدر مانوی ہے، پدر مانوی ہے تمام انسانوں کا، اس لیے ابو تراب۔ پدر مانوی سمجھتے نا، استاد کو پدر مانوی کہتے ہیں۔ پدر مانوی ہے، ایک وہ باپ ہوتا ہے کہ جس سے شجرہ چلتا ہے، ایک پدر مانوی، استاد پدر مانوی ہے جو پڑھانا سکھاتا ہے۔ اللہ نے اس کو درجہ دیا ہے، وہ خود اپنے درجے کی ایسی تیسی کر دے تو اور بات ہے، وہ خود اپنی عزت نہ کرائے، وہ خود ایسا ہو کہ اس کی کوئی عزت نہ کرے، وہ الگ، مگر اللہ نے تو مرتبہ دیا نا باپ کا۔ استاد کو کیا مرتبہ دیا ہے؟ اب آج کل جو معاشرے میں عالم ہے اس کا ذمہ دار نہیں، میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ نے فرمایا، جو رسول نے فرمایا کہ استاد کون ہے؟ پدر مانوی، باپ ہے۔ سنو مطلب جو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، رسول کی کنیت ابو القاسم، علی کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن، ابو الحسنین، سب ہے نا۔ ابو الحسن مناسبت ہے، ابو الحسنین مناسبت ہے، ابو تراب کی مناسبت، تراب نام کا کوئی بیٹا تو نہیں ہے۔ اور پھر عربوں میں اہل علم بیٹھے ہیں، ضروری نہیں کہ بیٹا ہو، کنیت رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابو سہر،
ابو نصر، ابو پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیتے، کنیت رکھنے میں وہاں کوئی عیب نہیں ہے، رکھ لو کنیت، جو بھی رکھ لے کنیت۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نام کے ساتھ کنیت رکھ دیتے ہیں، بچہ پیدا ہوا نام رکھا کنیت بھی رکھ دی ساتھ۔ کنیت کے لیے شرط نہیں کہ بیٹا بھی ہو اس نام کا، کوئی ضروری نہیں۔ اب مجھے بتائیے، زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا کہتے ہیں تو ابا عبداللہ، خالی کہیں تو ابو عبداللہ، اور کوئی اور چیز آ جائے جر اس کو دینے والی تو ابی عبداللہ بھی ہو جاتا ہے۔ بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم فوزا عظیما، وہ عربی نحو کے قاعدے کے ساتھ زیر زبر لگتا ہے، کیونکہ یہاں یا ہے زیارت میں، یا حرف ندا ہے، لہذا یا ابا عبداللہ، یا ابو الفضل العباس، یا ابو الفضل نہیں، یا ابو الفضل، صرف یا کو ہٹا دے تو ابو الفضل العباس، ابو عبداللہ۔ یہ ذرا سا اس لیے زحمت کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ابا عبداللہ لکھا ہے، کہیں ابی عبداللہ لکھا ہے، کہیں ابو عبداللہ لکھا ہے، تو یہ عربی زبان کے زیر زبر کے نحوی کے قاعدے اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ خیر، کیا کہتے ہیں؟ یا ابا۔ جناب سید الشہداء کے 3 بیٹے ہیں، علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر۔ عبداللہ نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ابھی شک دور کر دیتا ہوں آپ کا، اگر کسی کے ذہن میں ایک نام آ گیا عبداللہ رضی، وہ بھی شک دور کر دیتا ہوں، ایسے میں بھی آگے نہیں بڑھتا۔ 3 بیٹے، علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر۔ جناب علی اصغر فاتح کربلا، کہیں پہ نام لکھا گیا کہ ان کا نام عبداللہ رضی بھی تھا، عبداللہ رضی، حالانکہ وہ عبداللہ نام کے دوسرے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے، جو شہید ہوئے، آخری شہید، امام کے جسم پر اپنے آپ کو گرا دیا تھا، 12-13 سال کے وہ صاحبزادے تھے، ان کے ہاتھ قلم کر دیے گئے تھے، آخری شہید جناب سید الشہداء کے بعد جو شہید ہوئے، اور بھی 2-3 نام ہیں، لیکن عصر کے وقت امام حسین سے پہلے وہ بچہ شہید ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو جا کے پھینک دیا تھا، وہ ہے عبداللہ۔ لیکن چلو فرض کر لیا جائے، فرض محال محال نیست، کہ جناب علی اصغر کا نام عبداللہ تھا۔ کیا سن مبارک تھا جناب علی اصغر کا کربلا میں؟ 6 ماہ۔ میں بڑھا دیتا ہوں، میں آخری روایت دیتا ہوں 11 ماہ والی، ٹھیک ہے؟ 11 مہینے، اتنے دن میں کنیت نہیں بنتی، اتنے دن میں کنیت شہرت حاصل نہیں کرتی۔ اب ذرا تاریخ اٹھائیے، ولادت کے واقعات کو پڑھیے، رسول نے نام تک نہیں رکھا ہے، انتظار کیا ہے کہ جس نے بھیجا ہے نام بھی وہیں سے آئے گا۔ جناب ام سلمہ سمیت کتنے ہی صحابہ کی روایت موجود ہے، جب نام آیا نام رکھا حسین، اور حسین کی ولادت کے وقت کنیت کا اعلان کیا تھا ابو عبداللہ۔ جناب سید الشہداء کی کنیت بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے، کنیت تو پیدائش کے وقت رکھ دی تھی، خدا کے رسول نے نام حسین رکھا، کنیت ابو عبداللہ رکھی۔ کیوں ہے حسین ابو عبداللہ؟ کیوں ہے حسین ابو عبداللہ؟ یاد رکھنا اس راز کو، اس کنیت کا راز یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں قیامت تک کے لیے بندگان خدا کی عبادتوں کو بچا کر پدر مانوی کا منصب حاصل کیا۔ جب تک عبادت ہوتی رہے گی، جب تک عباد اللہ سجدے کرتے رہیں گے، حسین ابو عبداللہ بنے گا۔ حسین پدر مانوی ہے، اس لیے رسول نے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں۔ سارا سال آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، ہمارے سب بھائیوں کو، سنی ہو یا شیعہ، سب کو یہ یاد ہے، اس پہلو پر بھی کبھی غور کرو کہ میں حسین سے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ ہے، یہ پدر مانوی ہے، جتنے بندگان خدا ہیں ان سب کا پدر مانوی ہے۔ یا حسین کو یہ کنیت ملی یا چھٹے امام کو ملی۔ کیوں؟ وہ کربلا جو حسین نے سجائی تھی،
وہ کربلا جو حسین نے بنائی تھی، اس کربلا کو قیامت تک کے لیے دنیا کے سامنے، کائنات کے سامنے، وہ جو ایک یونیورسٹی دے کر گیا. لہذا دو ہی اماموں کی کنیت ابو عبداللہ. جتنی بھی میں سب کے لیے کر سکتا ہوں تشریحات، لیکن وہ میرا موضوع نہیں. القابات، کنیات، ان سب کے پیچھے راز ہے، اسرار اہل بیت ہے. یہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کے ہم پلہ ہیں بابا. قرآن کا ظاہر باطن در باطن در باطن در باطن. ایسے ہی کربلا ہے، ایسے ہی ائمہ ہے. ظاہر بھی حق، باطن بھی حق. ظاہر بھی حق ہے، جو ہے وہ بھی حق ہے. اور باطن در باطن جتنا ڈوبتے چلے جاؤ گے، جتنا ڈوبتے چلے جاؤ گے، خالی ہاتھ کبھی نہیں بھیجیں گے تمہیں. خالی ہاتھ کبھی نہیں بھیجیں گے. تو یہ ہے ابو عبداللہ کا راز. تو بندگی تو سمجھ میں آ جائے لوگوں کے. بحث کرتے ہیں کہ بندے تھے کہ نور تھے کہ بچے تھے. بابا بندگی کی معراج دیکھو. اللہ نے ملائکہ کو معراج نہیں دی، بندے کو دی ہے. چوتھے آسمان پہ جب نماز کا وقت ہوا، خدا کے رسول نے فرمایا جبرائیل آگے بڑھیے. کہا میں کیسے آگے بڑھوں؟ میں تو مسجود ہوں. میں نے تو سجدہ کیا ہے آدم کو، میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ آپ آگے بڑھیے. بندگی کی معراج یہاں تک ہے، وہاں تک منزلیں جائیں گی. اور یہ بھی مشترک روایت ہے ہماری بھی، ہمارے برادران کی بھی. بندگی کی معراج یہاں تک ہے کہ امام جب ظہور ہوگا امام کا، وہ امامت کرے گا، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے. انبیاء پیچھے ہیں کیونکہ منزلیں ہیں. منزلیں یہ ساری منزلوں کی باتیں ہیں ابدیت کی. یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اپنے ذہنوں کو استعمال تو کرو. سوال کرتے ہیں معصوم نے یوں فرمایا، معصوم نے یوں فرمایا، اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا. اب تو سوال نہ کرو. ایک روایت اور ذہن میں آ رہی ہے، وقت ایسی تیزی ہے، گھڑی کو روک دو کسی جگہ پہ. یہ پریشان کرتی رہتی ہے مجھے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد آل محمد. اور میں گھڑی کب دیکھتا ہوں؟ جب نیچے بیٹھا ہوا کوئی یوں دیکھتا. مطلب یہ کہ بھائی ختم کرو، جلدی کرو، کیا کر رہے ہو، بہت دیر ہو گئی، گھر بھی جانا ہے، ٹریفک بھی بہت ہے راستے میں. خیر تو عزیزو، کیا ہے یہ بندگی؟ کس منزل پر ہے یہ بندگی کہ اللہ یہ مقام دے رہا ہے؟ ارے یہ بچے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. معلوم ہے آپ کو، میں موبائل کا استعمال بس فون کال ریسیو کرنا، کال کرنا، اس کے علاوہ بڑی مشکل سے میسج پڑھنا اور مختصر سا جواب دینا سیکھا. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا. انٹرنیٹ پر تو میں ڈر کے مارے بیٹھتی نہیں کہ پہلے ایک ٹینشن کم ہے موبائل کی، ایک اور مصیبت پالو. ہاں مصیبت مجھے اپنا بات میں نہیں کہہ رہا غلط، میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، میں نہیں بول رہا. مجھے ٹینشن ہونے لگتی ہے بیٹھ کے. بچوں سے اپنے کہتا ہوں بھائی مجھے یہ معلومات نکال دوں گا، وہ بیچارے نکال. میں خود حیران ہو رہا ہوں کیا کر رہا ہے، جہاں کی معلومات چاہو. اچھا وہ جو اتنا بڑا تھا کمپیوٹر، اس کو دیکھ کے پریشان تھے. معلوم بچے کی جیب میں پوری دنیا، گوگل اس میں، ٹویٹر اس میں، فیس بک اس میں، پتہ نہیں کیا 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 سب چل رہا ہے. ارے بھائی اس کا کیا کمال ہے؟ کہا اس کا بھی کمال نہیں، اس میں اتنی سی سم ہے، نکال دو. بیکار، وہ سم نکال دو. بھئی یہ اتنی سی سم کیا ہے؟ کہ یہی تو مغز ہے، سارا مغز ہے. ساری معلومات، دنیا بھر کی معلومات، بھائی جو چاہو لے لو. اچھی معلومات، بری معلومات، خراب معلومات. اپنا کورس پڑھنا ہے پڑھ لو، گھر پہ بیٹھ کے ٹیوشن کے فیس دیے بغیر اس میں پڑھ لو، کورس مل جائے گا، کتابیں مل جائیں گی. سب مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ اب یہ استعمال والے پر ہے، اچھا استعمال کرے یا برا استعمال کرے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، چاہے بت رکھ دو چاہے سجدے کر لو. رکھے تھے نا کفار قریش نے، بنانے والے کا قصور تھوڑی ہے جس نے سم بنائی. یہ تو آپ کے استعمال پر ہے کہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں. اس پر تو انشاءاللہ بات ہوگی زندگی رہی کل پرسوں، لیکن ابھی تو کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں. سم نکالی بیکار. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سم میں یہ ساری معلومات کس نے ڈالی؟ انسان نے نا. بھائی خالق تو انسان ہے نا. جبھی تو سائبر جنگیں چلتی ہیں، وائرس، ہیکرز. سنا تو میں نے سب ہے، آیا نہ ہے، سنتا تو رہتا ہوں نا کہ ہیکرز نے حملہ کر دیا،
سائبر لڑائی شروع ہونے والی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے، وائرس آ گیا، ڈیلیٹ ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی یہ؟ کیوں؟ یہ سب کہاں سے چل رہا ہے؟ دماغ سے نا، اسی دماغ سے چل رہا ہے نا۔ اس سم کو بنانے والا کیا ہے؟ انسان کا دماغ ہے، دل نہیں ہے۔ دماغ یہاں کام کرتا ہے، دماغ، یہ اتنا سا دماغ، اور اس نے کیا کچھ بنا دیا، سمیٹ دیا پوری نظام شمسی کو ہمارے لیے۔ سورج کی معلومات لو، مریخ کی معلومات، اس نظام شمسی کی بات کر رہا ہوں، پوری کائنات کی نہیں۔ اتنی ہے کہ پڑھنے کے لیے 1500 زندگیاں چاہیے۔ اس گوگل پہ جاؤ، آدمی کے لیے، شہر کے لیے، جانور کے لیے، سب کس نے دیا اس سم کو؟ یہ سم بنانے والا کون؟ انسان کا دماغ ہے یا نہیں ہے نا؟ تو یہ سم کس نے ڈالی؟ یہ سم کس نے ڈالی؟ یہ دماغ کی سم۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو تمہاری کھوپڑی میں ایسی سم ڈال دے کہ تم پوری دنیا کو ایک اتنی سی سم میں بند کر دو، تو جب وہی قرآن فرمائے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں جو میں نے کتاب مبین میں نہیں رکھ دی، ہے نا؟ تو اب سمجھ میں نہیں آیا کہ ولایت تکوینی کا مطلب کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کتاب بھی دے، وارث بھی بنائے، خلیفہ بھی بنائے، قلب میں قرآن بھی اتارے، آدھی معلومات چھپا لے، آدھی چھوڑ دے۔ تو جب چھپا لیا تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کوئی شے آسمان و زمین میں پوشیدہ نہیں جو میں نے کتاب میں نہیں رکھ دی، ہے کہ نہیں؟ یہی سے کل شروع کریں گے، جملہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم نے کتاب مبین میں نہیں رکھ دی۔ تو یہ کتاب مبین، چاہے اس کو 2 میل کے حصے میں گنیز بک کے لیے لکھ لو، سمیٹو، اتنی سی ڈبیا میں میکرو قرآن آیا ہے، دوربین سے پڑھا جاتا ہے، آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو پوری دنیا اتنی سی ڈبیا میں آ گئی نا۔ سابقین، لاحقین، اولین، آخرین، آسمان، زمین، کوئی شے پوشیدہ نہیں جس کا علم کتاب میں نہ ہو۔ تو اب مجھے بتاؤ، جہاں یہ کتاب ہوگی وہاں یہ تمام علوم ہے یا نہیں ہے؟ کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کیونکہ کتاب میں رکھی ہے، ہر چیز کو کتاب میں رکھا۔ پس جہاں یہ کتاب ہے جسے اللہ نے وارث بنایا ہے کتاب کا، یہ موضوع ہمارا ہوگا انشاءاللہ زندگی رہی ایبٹ روڈ میں، وراثت، وارث بنایا، اسے آدھا علم نہیں دیا، اسے سب کچھ دے کے بھیجا، اسی لیے تو کہا کہ سب کتاب مبین میں نے رکھ دیا۔ پس جس کے پاس کتاب ہے، چابی بھی اسی کے پاس ہے، اس لیے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جب تک اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو جس کے لیے علی نے کہا نا نقطۃ التی تحت الباب، سوئچ، سوئچ، کی بورڈ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہاں سے جاؤ گے؟ یہی دروازہ ہے۔ لوگوں نے کہا بسم اللہ ہی اڑا دو، جاؤ بھٹکتے رہو، پھر بھٹکتے رہو، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا۔ چوری کرنا اور ہے، صحیح راستے سے جانا۔ چوری کا مال ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی ہو رہا ہے، 1400 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ آ جاتے ہیں نا ہیکرز نیٹ پہ، اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں، لوگ کسی نے ڈالا، چوری کیا، آگے بیچ دیا۔ پیسے بچانے کے لیے چوریاں کرتے ہیں نا، انٹرنیٹ پہ بھی تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ معلومات تو لے رہے ہیں نا بھائی، وہ بیچارہ محنت کر کے ڈالتا ہے، خرچہ کر رہا ہے، انہیں نے فری میں نکال لیا۔ بھائی یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، 1400 سال سے یہی ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ کوئی کر رہا ہے، نکال کوئی رہا ہے، چوریاں ہو رہی، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی ہو رہا ہے کہ دے کوئی رہا ہے معلومات، نام کسی کے لگ رہا ہے۔ وہ ہیکرز بیٹھے ہیں نا بھائی ہر جگہ، ہیکرز بیٹھے ہیں، چور بیٹھے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، معلومات نکالو، ادھر ڈالو، ادھر سے نکالو، ادھر ڈالو، اصل کو بھول جاتے ہیں۔ بھائی اس کا تو نام لے دو، جس سے سیکھا ہے، جس نے پڑھایا ہے، اس کا نام تو لے دو۔ انا النقطۃ التی تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے بیٹھا ہوں، اس سے ہٹ کے جاؤ گے چوری کرو گے، اس سے ہٹ کے جاؤ گے صحیح کام بھی کرو گے تو غلط، بے ایمانی ہے۔ یہی تو بندگی کا فرق ہے نا،
ایک بندگی کر رہا ہے چوری کے مال پہ، ایک بندگی کر رہا ہے مولا کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق. فرق ہو گیا نا. اب یہاں کچھ کمی بھی رہ گئی تو ہم بیٹھے ہیں نا، مولا بیٹھے ہیں نا، حق شفاعت ہے نا. کمی رہ گئی کوئی بات نہیں، چور تو نہیں تھے نا، کوئی بات نہیں. تصدیق کہ میں خامخواہ میں ڈراتا نہیں ہوں مومنین کو، جو بات ہے عمل سے کبھی نہ بھاگو، دور نہ بھاگو. لیکن ہم غیر معصوم ہیں نا. کیا ہمارا عمل، کیا ہماری نماز، پڑھنا ہے. مالک یہ دیکھے گا کہ ہاں خوف تو ہے نا، پڑھ تو رہا ہے نا، خیال آ رہا ہے ادھر ادھر، چلو کوئی بات نہیں پڑھ لے دو، آہستہ آہستہ عادی ہوگا. راستہ تو صحیح ہے نا، انسٹیٹیوٹ تو صحیح ہے، دانش کدہ تو صحیح ہے، مدرسہ تو صحیح ہے. یہ دیکھا جائے گا نا. یہ بھی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے نا. پروموٹ کرتے نہیں کرتے استاد کہ چلو بیمار رہا تھا اتنے عرصے دے دو، 2-3 نمبر دے دو، کر دو اس کو پاس. راستہ صحیح ہونا چاہیے. صراط مستقیم کو جب تک نہیں پہچانے گا بھٹکتا رہے گا. اپنا نام کچھ بھی رکھ لے، بھٹکتا رہے گا. اپنی مرضی کا مولا نہ ڈھونڈ، مولا کی مرضی کا بندہ بن جا. یہ نتیجہ تھا بس آج کی میری مجلس کا. میں نے ختم کر دیا گفتگو کو. اپنی مرضی کا مولا نہ ڈھونڈ، مولا کی مرضی کا بندہ بن جا. یہ دیکھ تیرا مولا کیا چاہتا ہے، یہ نہ دیکھ کہ تو کیا چاہتا ہے. میں تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ میرا مولا. آج میں بچوں کے ساتھ چند منٹ بیٹھا، اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ، ان کے نورانی چہروں کے ساتھ. مجھے وہ پہلا شعر یاد آ گیا عربی کا جو میں نے زندگی میں یاد کیا تھا مقدمات میں. اب مجھے نہیں پتا ان نئی کتابوں میں ہے کہ نہیں، پرانی جو مقدمات چھپی ہوئی کتاب خانے میں موجود ہوگی وہ مجھے نہیں بھولتا. اور مجھے آج بڑا اچھا یاد آیا جب میں بیٹھا ہوتا اپنے نورانی دوستوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ. مجھے وہ شعر تحکم یا الہی کیف شیطا فإنی قد رضیت بما رضیت. 30 سال پہلے میں نے یہ شعر پڑھا تھا، آج مجھے یاد آیا اور اس مجلس کی مناسبت سے یاد آیا. یہ درس بھولنے کے لیے نہیں ہوتے اپنے طالب علم بھائیوں سے، مستقبل کے ہمارے علماء، مستقبل کے ہماری قوم کے معمار، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پہلی لائن بھی بھولنے کی نہیں ہے جہاں مقدمات میں حدیث لکھی ہے کہ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ، اور اس کے بعد مثالوں میں شعر آتا ہے تحکم یا الہی کیف شئت. میرے مولا تو حکم کر کہ تو کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. تحکم یا الہی کیف شئت فإنی قد رضیت بما رضیت. میرے مالک میں اس پہ راضی ہوں جس پہ تو راضی ہے. یہ صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں ہے میرے بچوں، طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، رٹا لگانے کے لیے. یہ دل میں اتار لو چیزوں کو، یہی زندگی میں بھر کام دیں گے تمہارے. پہلا سبق بھی بھولنے کا نہیں ہے، پہلا سبق بھی اسی لیے کہ آخر قبر تک اس کو یاد رکھو. مالک مجھے بنا دے ویسا جیسا تو چاہتا ہے. دعا تو کرتے رہو. اللہ کو پسند ہے یہ بندے، مولا کو پسند ہے یہ بندے، علی کو پسند ہے یہ بندے. علی کے ساتھ جتنے تھے وہ کیوں نہیں بہہ گئے؟ مالک اشتر بہگ گئے، تم سن کے بہگ جاتے ہو. مالک اشتر تو ساتھ تھے، وہ کیوں نہیں نوسری بن گیا؟ محمد ابن ابی بکر تو بیٹے بنے ہوئے تھے مولا کے، وہ کیوں نہیں بہگ گئے؟ انہیں تو وہ تو قریب تھے، ساتھ تھے نا. ہمارے یاسر کیوں نہیں بہگ گئے؟ تجھے کیا سمجھ میں آ گئی کہ تو بہگ گیا؟ بھائی ان کو بہگنا چاہیے تھا نا، جو علی کی ہمرکابی میں لڑے، جیے، مرے. شہید ہوتے ہوتے، مرتے مرتے مالک اشتر کو یہ دکھ ہے کاش میرے مولا کو کوئی خبر پہنچا دے ان کی غداریوں کی. اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے اسے، اپنے مولا کی تنہائی کا احساس ہے. اب میں کیا جملے عرض کروں آپ کی خدمت میں. غور کرنا کبھی ایسا تو نہیں کہ علی آج بھی تنہا ہو، کروڑوں اس کے نام لیوا ہوں اور علی آج بھی تنہائی محسوس کر رہا ہو. مالک اشتر نہ رہا، محمد ابن ابی بکر نہ رہا، عمار یاسر نہ رہا. لوگوں کو جو لوگ ملے، علی کو جو لوگ ملے، پڑھ لیجئے تاریخ میں کس طرح کے لوگ ملے. یاد کر کر کے مولا روتا تھا اپنے ان ساتھیوں کو کہ کہاں چلا گیا عمار، کہاں چلا گیا میسم، کہاں چلا گیا میرا مالک، کہاں چلا گیا میرا محمد ابن ابی بکر. کہاں چلے گئے ساتھی جو میرے دل کے رازدان تھے، میرے دکھ کو سمجھتے تھے، میرے درد کو سمجھتے تھے؟ کہاں یہ
یاد کرتے. بس ایک جملہ اور مصائب پہ آیا میں, شاید پڑھ بھی چکا ہوں لیکن یہ مصائب کے جملے تو تکرار ہی کے لیے ہوتے ہیں. بہرحال رات کی تاریکی میں محمد ابن ابی بکر مسجد کے نماز کے لیے داخل ہوئے, دیکھا مالک اشتر سجدے میں پڑا زار و قطار رو رہا ہے. چپکے سے بیٹھ گئے پیچھے, دیکھا تڑپ رہا ہے اکیلا مسجد میں, جیسے سانپ کا ڈسا ہوا یا بچھو کا ڈسا, رو رہا ہے. حالات بڑے خراب تھے نا. تو محمد ابن ابی بکر کی سمجھ میں یہی آیا کہ حالات سے تنگ آ گیا ہے مالک, اس لیے اکیلے میں رو رہا ہے. آہستہ سے قریب بیٹھ گئے. مالک کو احساس ہوا جب کسی کے وجود کا, جلدی سے اٹھ گئے, آنسو پوچھے اپنی ابا سے, گلے ملے. محمد نے سینے سے لگایا, سینے سے بھیج کر محمد ابن ابی بکر نے کہا مالک نہ پریشان ہو, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مالک کے ضبط کے بندھن تو ٹوٹے ہوئے ہی تھے, اور زور سے محمد ابن ابی بکر کو بھیجا مالک اشتر نے. دونوں رو رہے ہیں. مالک کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے میں اپنے لیے نہیں رو رہا, میں تو اپنے مولا کی تنہائی پہ رو رہا ہوں. یہ کیسے لوگ ہیں کہ علی جیسا امام ان کے پاس ہے اور یہ اس کی بات نہیں سنتے, یہ اس کی پیروی نہیں کرتے. آزادارو, یہ دکھ ہے علی کا. جب علی تھا اس وقت بھی لوگوں نے نہیں سنی اس کی. رو رہا ہے اپنے مولا کے لیے. محمد میں اس لیے نہیں رو رہا, میں تو اپنے مولا کی تنہائی پہ رو رہا ہوں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ علی ان کو پکارتا ہے, یہ جواب نہیں دیتے. اور کون سا امام ان کو چاہیے؟ یہ تھے چاہنے والے. یہ تھا غم. اس لیے میں نے ڈرتے ڈرتے جملہ کہا کہ کبھی غور کر لیا کرو, ایسا تو نہیں کہ علی آج بھی اکیلا ہی ہو. نام لینے والے کروڑوں ہو, علی کی بات سمجھنے والا نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. اسی لیے حسین نے کہا تھا نا, جیسے مجھے ملے میرے بابا کو بھی نہیں ملے, جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے, جیسے مجھے ملے میرے بھائی کو بھی نہیں ملے. یہ 72 جن پہ ناز کرتا ہے حسین, جس پہ خدائی ناز کرتی ہے ان 72 پہ, کہتے ہیں لوگ کہ بس 72 لوگ آئے. تعجب اس پہ نہ کرو کہ صرف 72 آئے, تعجب اس پہ کرو کہ یہ 72 کیسے آ گئے. رسول کے پاس نہیں تھے ایسے 72. تنابیں کھینچ لی زمین, تنابیں. ایک ہر نہیں, حسین ہر بناتا چلا گیا. شہادت کے بعد بھی ہر پیدا ہوتے رہے, حسین بناتا رہا. جہاں جہاں قافلہ جاتا تھا کوئی نہ کوئی ہر نکل کے آتا تھا. کتنا بڑا سفر طے کیا ہے اسیروں نے کوفے سے شام تک. کئی مہینے, کم از کم 1 مہینہ تو ہے, طے ہے. جتنی منزلیں لکھی گئی ہیں اس کاروان کی, ان منزلوں کے حساب سے 1 مہینے سے کم کا راستہ نہیں ہوا ہے. زیادہ ہو سکتا ہے, اسے کم نہیں. اور جب دمشق کے پاس پہنچے ہیں, پیغام بھجوایا گیا کہ اب کیا کیا جائے. اسیروں کو بھی لیا ہے, سر بھی لیا ہے مقتولین کے, اب کیا کریں؟ کہ ٹھہرو, ابھی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے. کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں یہ اسیر کھلے آسمان میں پڑے رہے باہر شہر کے. دن کی گرمی, صحرا کی, رات کی ٹھنڈک. کم سے کم بتا رہا ہوں کہ 3 دن اور 3 راتیں اسیروں کا قافلہ وہاں رہا. جب سجاوٹ مکمل ہو گئی, حکم دے دیا گیا سب سج دھج کے آؤ, نئے کپڑے پہن کے آؤ, مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, سجا دیا گیا, زرق برق لباس پہنے لوگ نکل آئے. کیوں؟ ارے نواسے رسول کا سر آ رہا ہے, کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, اپنے رسول کے نواسے کا سر کاٹا ہے. کوئی قوم کر سکتی تھی یہ, کوئی امت نے کر سکتی تھی یہ. ارے اپنے رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ لا رہے ہیں, کتنا بڑا کارنامہ ہے یہ. کوئی کر سکتی تھی قوم سوائے ان کلمہ پڑھنے والوں کے؟ آج جب دہشت گردی ہوتی ہے تو بڑے بڑے منہ پھاڑ کے کہتے ہیں
کہ کوئی مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ مسلمان تھے ہی نہیں، تو یزید کون تھا؟ جب ہم کہتے وہ کافر تو کہتے نہیں مسلمان کو کافر نہ کہو. جو تمہارے بازاروں میں دھماکے کرے اس کو تم اپنی زبان سے انہیں دہشت گردوں کو بچانے کے لیے کہہ دیتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان کیسے کرے گا؟ اور جو رسول کے نواسے کو قتل کرے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو رسول زادیوں کو سر برہنہ بازاروں میں لے کر آ جائے؟ سج گئے بازار، حکم لے کر آؤ. اب اسیروں کا قافلہ جب بازار میں داخل ہوا نا آزاداروں، ایک قدم آگے بڑھتے تھے 10 قدم پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے. اژدہام اژدہام پشت ناقہ سے رسول زادیاں فریادیں بلند کر رہی تھی، واہ مصطفیٰ، واہ محمدہ، واہ علیہ. اے نانا محمد مصطفیٰ دیکھو یہ تمہاری امت کیا کر رہی ہے. اے بابا حیدر کر رہا مدد کو، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے بچوں کے ساتھ. کوئی کسی زبان میں طاقت نہیں اس بازار کی منظر کشی کر دے. کیا گزر رہی تھی رسول ذاتیوں پر. بس اس اژدہام میں ایک عیسائی راہب اپنے بچے کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت، مقامات مقدسہ کی زیارت کرتا ہوا جا رہا ہے. دمشق میں پہنچا، حیران ہو گیا. آج ان کی کوئی عید نہیں ہے، آج ان کی کوئی ایسی تاریخ نہیں. آخر کیا بات ہے؟ یہ کیسی سجاوٹ، یہ کیسے زرق برق لباس پہنے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس اژدہام میں داخل ہوا، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا شامیوں سے، ایک شامی سے، کیا مسئلہ ہے، کیا واقعہ ہوا؟ کہا تجھے پتا نہیں، ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی، آج ان باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. ہم سب تماشا دیکھنے جمع ہوئے، خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارا امیر جیت گیا ہے. یہ بھی کھڑا ہو گیا کہ میں بھی تو تماشا دیکھوں اپنے بیٹے کے ساتھ. اچانک ایک سمت سے شور اٹھا. اب جو اس نے اس طرف دیکھا تو دیکھا آگے آگے نیزوں پہ سر ہیں. غور سے دیکھتا رہا سروں کو اور پھر اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا یہ باغیوں کے سر تو نہیں لگتے، دیکھ تو صحیح ان کے چہروں پہ نور کتنا ہے. کب ان کو قتل کیا گیا مگر چہروں کی تازگی دیکھ، نور دیکھ. اب یہ گفتگو کر رہا تھا، نیزے آگے بڑھے، دیکھا پیچھے پیچھے ناقے، ناقوں پہ بیبیاں، ہاتھ پسے پشت بندے، بالوں سے چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے. اپنے بیٹے سے کہتا ہے، نہ معلوم ان بدبختوں نے کون سا محترم خاندان اجاڑا ہے. دیکھ کیسے معزز خاندان کی بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. جب سر قریب آئے اور ایک سر پہ اس کی نگاہ ٹھہر گئی، اپنے بیٹے سے کہا، دیکھ مجھے دھوکا ہو رہا ہے یا یہی ہے؟ بیٹے نے دیکھا کہ ہاں لب ہل رہے ہیں، گفتگو کی آواز آ رہی. پریشان ہو کر پاس کھڑے ہوئے شامی سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس شامی نے سر جھکا کے کہا کہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا. چیخ پڑا، بدبختوں، جو سر قلم ہونے کے بعد آیات الہی کی تلاوت کرے وہ کسی باغی کا ہوتا ہے؟ اب یہ جملہ کہا ہی تھا، بیٹے نے شانہ پکڑ کے کہا، بابا اس بڑے سر کو چھوڑ، اس ننھے سے سر کو تو دیکھ. اس ننھے سے سر کو تو دیکھ بابا. وہ
پوچھا اس صحابی سے ارے تم نے کس کا گھر اجاڑا ہے؟ ارے کہاں کا رہنے والا تھا یہ؟ کہاں مدینے کا۔ کون سا مدینہ؟ تمہارے رسول کا مدینہ؟ ہاں اسی کا۔ کیا نام ہے اس کا؟ حسین ابن علی۔ پھر چونکا یہ، کون حسین ابن علی؟ پورا تعارف کراؤ، کون ہے یہ علی اس کا بابا؟ کہا ہمارے رسول کا بھائی بھی اور داماد۔ بدبختو، میں داؤد نبی کی نامعلوم کون سی پشت میں ہوں، اب بھی گزر جاؤں لوگ میری سواری کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھ۔ ارے تم نے اپنے رسول کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا، اب خوشیاں مناتے ہو، لعنت ہو تم پر۔ اس نے شور کرنا شروع کیا، سپاہی تلواریں سوتے آگے بڑھے، خبردار اگر شور کرے گا تو زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے بھی شمشیر کو بے نیام کیا۔ اب میں سمجھا، کہتا ہے اب میں سمجھا، میں بڑا پریشان تھا، یہ 3 راتوں سے مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں آ کے جنت کی بشارت کیوں دے؟ ارے میں مسلمان نہیں ہوں، میں اسے رسول نہیں مانتا، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، یہ مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا ہے؟ اب میری سمجھ میں آیا، حملہ کیا، لڑتے لڑتے ناکوں کے قریب آیا، دیکھا ایک جوان کو زنجیروں سے جکڑے ہوئے، کہتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے، اپنا تعارف کرائیے۔ سید سجاد نے حسرت سے اس راہب کو دیکھا، کہا میں اسی حسین کا بیٹا علی ہوں جس کی تو نصرت کر رہا ہے۔ کہا فرزند رسول جلدی سے مجھے کلمہ پڑھاؤ، جلدی سے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گیا، گر پڑا، گھسٹتا ہوا سید سجاد کے قدموں میں آیا، مولا مولا ایک بار اور کلمہ پڑھاؤ۔ گوارے نا گوارے نا، آپ کی محبت میں، آپ کے دین پر جان دے رہا، آپ کی محبت میں جان دے رہا، آپ کے دین پر مر رہا ہوں۔ بس زینب سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، پشت ناقہ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، زینب سے مدینے کا رخ کر کے چلائی زینب نانا، اے نانا دیکھ لیا دیکھ لیا، تیری امت سے کسی کی غیرت نہ جاگی، کیا آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کے بچے ہیں؟ ہاں قوم نصارہ سے ایک کی غیرت جاگی، آپ کے بچوں پہ اپنی جان قربان کر بیٹھے۔